ہاں یار، ہم میں سے اکثر لوگوں کو نا یہ فکر لاحق رہتی ہے، یہ خوف رہتا ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رہتا ہے کہ کل شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور آنے والے کل کی فکر میں یہ موجودہ جو ان کا حال ہوتا ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ یہ ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اور یہ اس خوف میں مبتلا اپنے اس وقت کو، جس وقت کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں سوچ سوچ کے خود کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ مستقبل کے خوف کا خیال آپ کو خراب ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ اور جب میرے رب نے فرما دیا کہ وہ آپ کو آپ کے گمان اور آپ کے خیال کے مطابق دیتا ہے، تو اچھا سوچ لو نا یار، اچھا سوچ کے تو دیکھو۔ اچھا نہیں بھی ہوگا تو اس وقت تو اچھا ہو رہا ہوگا نا جب آپ سوچ رہے ہوں گے۔ حال کا خیال رکھ کے مستقبل کا خیال رکھا جا سکتا ہے نا۔ اور اگر میں اپنے حال کو سوچوں کی نظر کر دوں گا مستقبل کے، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ کل کو وہ میرا مستقبل ہو، جب میرا مستقبل میں قدم رکھوں گا، وہ حال ہی بنا ہوا ہوگا نا، اور اس حال کا کوئی حال نہیں ہوگا، کیونکہ جب مجھے عمل کرنا تھا میں نے تو کیا نہیں۔ اور یہ خیال میں ایک خوف ہوتا ہے، اور آپ اسے بڑے آسانی کے ساتھ ایک کام کر سکتے ہیں کہ جو ہی ایک خوف والا خیال آئے، اس کے بالکل سامنے پیرالل ایک اور خیال کھڑا کر دے جو اس کے بالکل الٹ ہو۔ یعنی آپ کو مستقبل کا خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہو جائے گا، تو آپ اس کے پیرالل ایک بات لا سکتے ہیں کہ میرے اللہ کے کرم سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایک بچے کو جہاں فیل ہونے کا خوف ہے تو وہ اس وقت پڑھے نا، اور اگر وہ سوچتا رہے گا میں فیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اور کام نہیں کرے گا تو یقیناً فیل ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہے گا کہ میں کامیاب ہوں گا میرے اللہ کے کرم سے، چونکہ میں کام کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، اور وہ کوشش کر رہا ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ساری رات اس لیے نہیں سو پاتے کہ سویرے اٹھنا ہوتا ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ بھئی تم نے سویرے اٹھنا ہے تو سو جاؤ نا۔ تو یہ جو ساری رات جاگتے رہتے کہ کہیں سویرے دیر نہ ہو جائے، ان کے ہاں دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ اپنا مستقبل خراب کر چکے ہوتے اپنے حال کے ہاتھوں۔ جاگ کے رات گزارنے والوں کی صبح کیسی ہوں صاحب؟ وہ اچھی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تہجد کے بعد آپ نے جاگ کے رات گزاری ہے، پچھلا پہر، تو وہ تو ولی اور رہے ہیں اس طرح سے، وہ تو اولیاء کا کام ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن ہمارے ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ خام خواہ کے خوف۔ میں تو دیکھیں، رب کائنات سے بہتر تو کوئی ذات ہی نہیں ہے صاحب۔ تو اتنے سونے رب سے جڑے ہماری جو توقعات ہیں، اچھے سے جڑی توقعات بھی تو اچھی ہوتی ہیں نا۔ آپ رب سے جڑے ہوئے ہیں، آپ تو ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جو سب چیزوں پہ قادر ہے، جب آپ اس کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو مستقبل کا خوف کیوں ہو؟ لیکن حال میں اپنے عمل پہ ضرور غور فرمائیں کہ اگر آپ کا حال میں آپ کا عمل ٹھیک ہوگا تو آپ کا حال بھی ٹھیک ہوگا، اور مستقبل جب آپ کا حال بنے گا تو وہ بھی ٹھیک اور خوف سے پاک ہوگا۔ بالکل خوف ہونا چاہیے، یوم القیامہ کا خوف ہونا چاہیے، بالکل خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تقوی والا خوف وہ تو بہت اچھا ہے، یعنی برائی سے بچنے کا خوف تو ہونا چاہیے، لیکن مستقبل کا خوف نہیں۔ توکل بھی ہونا چاہیے لیکن عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے اونٹ کو کھونٹے کے ساتھ باندھ کر پھر اللہ کے اوپر توکل کریں، یعنی جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ کریں، کوئی مستقبل کا خوف آپ کو نہیں ہوگا۔ اور جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا خوف پالنا کہاں سے سمجھداری ہے؟ آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ہے تو اس طرح سے کہ آپ آج کے وقت کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں، اور آپ کا یہی کام ہے۔ جو آپ کے اختیار میں وہ آپ کا حال ہے، آپ اپنے اختیار والے لمحات کو اچھی طرح گزاریں تو وہ لمحات جو ابھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جب آپ وہاں پہنچیں گے وہ آپ کے اختیار میں ہوں گے۔ رب کائنات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔